تحریک انصاف کی ریلی نکالی جا رہی تھی, ایک دھماکہ ہوا ہے. جنرل باجوہ جڑے نا وہ سائفر چوری کر کے لے گئے سر. یہ سمجھتے ہیں کہ اگلا نا گدھا ہے, آپ اس کو جو مرضی فیڈ کریں وہ کھا جائے. پاکستان تحریک انصاف کے لیے کچھ اور بری خبریں بھی آئی ہیں. 2 جلسے تھے آج مسلم لیگ نون کے, ذرا اس کو بھی اینالائز کریں گے. چشم کشا انکشافات ابھی تھوڑی دیر میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں, بڑا مزہ آئے گا آپ کو. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں منصور علی خان. اپنے ڈیجیٹل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا. ناظرین, آج بڑی خبروں کا دن تھا اور ایک خبر تو آپ جانتے ہی ہیں کہ عمران خان صاحب کو پچھلے ویلاگ کے اندر بھی ہم نے اس پہ تفصیل سے بات کی تھی کہ 10 سال قید با مشقت کی سزا آج ان کو سنائی گئی. ساتھ ساتھ شاہ محمود قریشی کو بھی یہی سزا سنائی گئی ہے. اس کے بعد کچھ اور بھی ڈیولپمنٹس ہیں. پاکستان تحریک انصاف کے لیے کچھ اور بری خبریں بھی آئی ہیں. اس کی تفصیلات بھی آپ کے ساتھ تھوڑی دیر میں شیئر کرتے ہیں کہ وہ خبریں کیا ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان تحریک انصاف سے جڑی ایک اور بڑی گرفتاری بھی ہو سکتی ہے جو پاکستان تحریک انصاف کو زیادہ پسند نہیں آئے گی, تو اس کے بارے میں بھی بات کرتے ہیں. لیکن اس سے پہلے ساتھ ہی ساتھ مسلم لیگ نون کا جو آج جلسہ ہوا ہے, ذرا اس کو بھی اینالائز کریں گے. 2 جلسے تھے آج مسلم لیگ نون کے, کچھ اس کو بھی اینالائز کرتے ہیں. لیکن اس سے پہلے آپ سے ریکویسٹ کہ چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے. اگر آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہوا, بیل آئیکن کو پریس کیجیے گا, اور اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا. سب سے پہلی خبر جو ہے وہ نون لیگ جو ہے اس کو کافی پروموٹ کر رہی ہے, کیونکہ نون لیگ کے لیے اچھی خبر ہے. اور وہ یہ ہے کہ جناب کرپشن کے حوالے سے جو اس کو جانچنے کا ادارہ ہے ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل, اس نے اپنی تازہ ترین رپورٹ جو ہے وہ جاری کی ہے اور پاکستان کی رینکنگ میں 7 درجے بہتری کرتے ہوئے اسے 133واں نمبر دیا. ویسے 133واں بھی کوئی خوش ہونے والا نمبر نہیں ہے, یہ بھی شرم کا مقام ہے کہ اس سلسلے میں کرپشن کے لحاظ سے جو ہے وہ ہم لوگ کس نمبر کے اوپر ہیں, 133ویں نمبر کے اوپر ہیں. لیکن پھر بھی اگر اس کو دوسرے طریقے سے اینالائز کیا جائے تو وہ یہ ہے کہ جو 2023 کے حوالے سے جو انڈیکس آیا ہے اس کے مطابق 7 درجے بہتری ہوئی ہے, اور اس میں جو 2022 میں پاکستان 140ویں نمبر پہ تھا اب 133ویں نمبر پہ آ گیا ہے. اور اس رپورٹ کے مطابق 2023 کا ڈیٹا ظاہر کرتا ہے کہ 2023 میں پی ڈی ایم کی حکومت کے دوران پاکستان کی درجہ بندی 180 ممالک میں سے 133 تھی, جبکہ اس کا سی پی آئی اسکور 100 میں سے 29 تھا. رپورٹ کے مطابق پی ڈی ایم اور پی ٹی آئی کی حکومت کے دوران ملک کی درجہ بندی 180 ممالک میں سے 140 تھی, اور اس کا سی پی آئی اسکور 100 میں سے 27 تھا. اور ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل پاکستان کے چیئرمین جسٹس ریٹائرڈ ضیاء پرویز نے انڈیکس میں پاکستان کی اسکور میں بہتری پر تبصرہ کرتے ہوئے کہا کہ امید ہے کہ بہتر طرز حکمرانی, قوانین کے مؤثر نفاذ کے مقصد کے تحت بننے والی حکومتی پالیسیوں اور اس کے ساتھ ساتھ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی سفارشات پر عمل درآمد کے مستقبل میں مثبت نتائج برآمد ہوں گے. اچھا, اس میں انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ جب پاکستان تحریک انصاف کی گورنمنٹ تھی اور اس کے اندر جو ہے وہ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کے انڈیکس کے اندر جو ہے پاکستان کی تنزلی ہو رہی تھی, تو اس وقت بڑی فضول قسم کی جسٹیفیکیشنز ان کے لونڈے لپاڑوں کی جانب سے دی جاتی تھی کہ نہیں یہ جو ہے یہ صحیح طرح جو ہے وہ عکاسی نہیں کرتا کہ پاکستان کے اندر کرپشن کا کیا حال ہے. ہم نے تو دیکھے کرپشن کے اوپر کیا کچھ نہیں کیا, ہم نے نون لیگ کو بھی پکڑ لیا, شریفوں کو بھی پکڑ لیا, زرداریوں کو بھی پکڑ لیا, سب کو پکڑ لیا. تو اس وقت بھی کہا جاتا تھا کہ بھائی یہ صرف ان مقدمات سے کچھ نہیں ہوتا, اصل بات یہ ہے کہ گراس روٹ لیول کے اوپر سرکاری دفاتر کے اندر, عدلیہ میں, پولیس میں, جو مختلف ادارے ہیں, آپ نے وہاں پہ کرپشن کو کم کرنا ہے. تو اگر آپ وہاں پہ جب تک کچھ نہیں کریں گے تو کچھ نہیں بنے گا. لیکن پاکستان تحریک انصاف کے دور حکومت میں کیا ہوا کہ پشاور میں جو احتساب کا ادارہ تھا اس کا دفتر ہی بند کر دیا گیا. تو اس کے علاوہ جو لوٹ مار ہوئی پاکستان تحریک انصاف کے اپنے دور میں وہ کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے, بلکہ ابھی تھوڑی دیر میں آپ کو بتاؤں گا کہ ان کے ایک بڑے ہی عزیز صحافی ہیں, اینکر پرسن ہیں, وہ خود بتا رہے ہیں کہ جناب پاکستان تحریک انصاف کے دور میں کیا کچھ ہوا تھا. چشم کشا انکشافات ابھی تھوڑی دیر میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں, تو آگے بھی ابھی اس ویڈیو کو دیکھیے گا, بڑا مزہ آئے گا آپ کو. اس کے علاوہ ڈان نے یہ ایک خبر دی ہے, ڈان نے ایکچولی خبر دی کہ جی عمران خان اور شاہ محمود قریشی کو سزا کے بعد اسٹاک ایکسچینج میں شدید مندی. اب مطلب فیکچولی یہ خبر غلط ہے. مجھے افسوس ہو رہا ہے یہ کہتے ہوئے ڈان کے بارے میں کہ فیکچولی یہ خبر غلط ہے, اور میں ابھی آپ کو پروف کر کے دکھاتا ہوں کہ میں اس کو کیوں غلط کہہ رہا ہوں. عمران خان صاحب کے حوالے سے جو خبر تھی نا, یہ تقریباً کوئی 12:15 بجے کے آس پاس یہ خبر جو ہے وہ آئی تھی. مطلب میں آپ کو ایگزیکٹ ٹائم بتا رہا ہوں. یہ اسٹاک ایکسچینج کا سامنے یہ چارٹ ہے, اور 12:15 بجے جو ہے یہ اسٹاک مارکیٹ آلریڈی اس سے پہلے ہی, مطلب فیصلہ آنے سے پہلے ہی جو ہے وہ سلائیڈ کے اندر نیچے جا رہی تھی. آپ یہ ڈیٹا بھی دیکھ سکتے ہیں. تو 62,100 کے اوپر جو ہے وہ تقریباً مارکیٹ اس وقت موجود تھی جب یہ فیصلہ آیا, سائفر کے حوالے سے یہ فیصلہ آیا. اور اس کے بعد تقریباً اور نیچے گئی, 1:13 میں سب سے لو اس نے لگایا, اور یہ تقریباً 61,637 کے اوپر آ گئی. تو
62,100 اور 61,600. تو یہ تقریباً آپ سمجھ لیجئے کہ اپروکسیمیٹلی کوئی 500 پوائنٹس کا اس کے اندر ڈراپ آتا ہے. لیکن اس کے بعد مارکیٹ جو ہے وہ دوبارہ گین کرنا شروع کرتی ہے اور اس میں تقریباً کوئی 200 پوائنٹس کا اور اضافہ ہوتا ہے اور مارکیٹ جو کلوز کرتی ہے وہ 61,841 پوائنٹس کے اوپر جو ہے وہ کلوز کرتی ہے. تو یعنی آپ سمجھ لیجئے کوئی 250-300 پوائنٹس کا یہ اس کے اندر ایک ڈراپ آتا ہے. لیکن اس کو یہ شو کیا گیا کہ جناب پوری کی پوری مارکیٹ جو ہے وہ جیسی فیصلہ ہے تو دڑوم کر کے تھلے ڈگ گئی. ایسی بات نہیں ہے, مطلب فیکچولی میرے خیال میں یہ خبر جو ہے وہ غلط ہے. مجھے نہیں پتا ڈان کے ایڈیٹوریل کی جانب سے جو ہے وہ کیوں اس کو چیک نہیں کیا گیا, لیکن خبر جو ہے وہ اس طرح دی گئی. اچھا جی, اس کے علاوہ جو فیصلہ آیا ہے سائفر کے حوالے سے, اس میں عمران خان صاحب نے جو 342 کا بیان اپنا ریکارڈ کرایا ہے اس کے اندر ایک بڑی انٹرسٹنگ بات ہے. اس کے اندر انہوں نے جو سیدھا سیدھا الزام ہے وہ جنرل باجوہ کے اوپر لگا دیا کہ جی جنرل باجوہ جو ہے نا وہ سائفر چوری کر کے لے گئے سر. تو یہ مطلب عمران خان صاحب اس طرح کی جو باتیں کرنے کی پوری صلاحیت رکھتے ہیں, وہ کوئی بھی چیز جو ہے وہ کسی کے ساتھ بھی جوڑ سکتے ہیں. ابھی آپ شکر کریں کہ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ کوا آیا تھا تو کوا چک کے لے گیا, وہ یہ بھی کر سکتے ہیں. خیر, اپنے بیان میں وہ فرماتے ہیں کہ سائفر وزیر اعظم آفس میں تھا اور سیکیورٹی کی ذمہ داری ملٹری سیکرٹری, پرنسپل سیکرٹری اور سیکرٹری پروٹوکول پر عائد ہوتی ہے جو وزیر اعظم ہاؤس کی سیکیورٹی کو دیکھتے ہیں. میرے 3.5 سال کے دوران یہ واحد ڈاکیومنٹ ہے جو وزیر اعظم آفس سے مسنگ ہوا. سائفر مسنگ ہونے پر ملٹری سیکرٹری سے کہا جائے کہ انکوائری کی جائے. یہ وہ واحد موقع تھا جب میں ملٹری سیکرٹری سے ناراض بھی ہوا. میرے اے ڈی سی میں سے ایک نے جنرل باجوہ کے اماں پر سائفر چوری کیا. اب یہ اے ڈی سی کے اوپر الزام لگا رہے ہیں کہ جی جنرل باجوہ نے ان کو کہا اے ڈی سی کو, تو اے ڈی سی جو ہے نا وہ سائفر چک کے لے گیا. ملٹری سیکرٹری نے انکوائری کے بعد بتایا کہ سائفر کے حوالے سے کوئی کلو نہیں ملا. انہوں نے کہا جی منتخب وزیر اعظم کو سازش کے ذریعے ہٹایا گیا. جنرل باجوہ اور امریکی سیکرٹری آف اسٹیٹ ڈونلڈ لو سازش میں شامل تھے. میری حکومت گرانے کے لیے سازش اکتوبر 2021 میں ہوئی جب جنرل باجوہ نے ISI چیف جنرل فیض کو تبدیل کیا. جنرل باجوہ, نواز شریف اور شہباز شریف کی ملی بھگت سے یہ سب ہوا کیونکہ انہوں نے جنرل باجوہ کو مدت ملازمت میں توسیع کا وعدہ کیا تھا. چنگا وعدہ کی توسیع دی کیوں نہیں انہوں نے؟ حیرانگی کی بات تو یہ ہے نا. حسین حقانی کو امریکہ میں جنرل باجوہ کی لابنگ کے لیے ہائر کیا گیا, جس کے لیے حسین حقانی کو $35,000 کی ادائیگی کی گئی. اپریل میں حسین حقانی نے ٹویٹ کیا کہ عمران خان اینٹی امریکہ جبکہ جنرل باجوہ پرو امریکہ ہے. $35,000. اب میں صرف 1 منٹ کے لیے سوچتا ہوں کہ ایون $35,000 آپ کو کوئی آئیڈیا بھی ہے کہ حسین حقانی کے لیے وہ کیا معنی رکھتے ہوں گے؟ مطلب آپ نے اس کو پتہ نہیں کچھ ٹچا سمجھا ہوا ہے کہ آپ نے $35,000 اس کے سامنے رکھ دیا اور وہ مان گیا ہاں جی ٹھیک ہے میں سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہوں. خدا کے لیے مطلب مجھے میری سمجھ سے باہر ہے. اچھا, اب آپ ذرا نوٹ کریں کہ یہ جو پوری کہانی بنائی ہے نا, اس میں خان صاحب نے اب تک کس کس کو رگڑ دیا ہے. انہوں نے کہا جی جنرل باجوہ, نواز شریف, شہباز شریف, ڈونلڈ لو, اس کے علاوہ جو اے ڈی سی تھا اس نے بھی جو ہے وہ سائفر چوری کیا ہے. اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے ماضی کے اندر محسن نقوی کے اوپر بھی الزام لگایا تھا کہ محسن نقوی بھی جو ہے وہ اس ساری سازش میں ملوث تھا. تو بندے جڑے نا وہ ودے جا رہے ہیں. خان صاحب نے بندہ خان صاحب سے صرف یہ سوال کرے کہ خان صاحب سائفر آپ نے لیا؟ ہاں جی میں نے لیا. تو خان صاحب سائفر آپ نے سنبھالنا تھا کہ انہوں نے سنبھالنا تھا؟ آپ کو وہ ڈاکیومنٹ اپنے پاس رکھنے کی ضرورت کیا تھی؟ اور دوسری بات یہ کہ سب سے بڑا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بھائی وہ ایک عدد باہر کا ایک ادارہ ہے, خبرساز ادارہ, اس نے سائفر کی ڈیٹیلز جو ہے وہ ساری شائع کر دی تھی. اس نے کس طرح شائع کی؟ سائفر اگر گم گیا تھا تو اس کی ڈیٹیل ساری اس کے پاس کس طرح پہنچی؟ اور حیرانگی کی بات ہے کہ اس کا پورا آرٹیکل جو ہے وہ پی ٹی آئی کی فیور میں جا رہا تھا. تو اس طرح تو اگر شواہد دیکھے جائیں تو اس کا اشارہ تو پھر آپ کی طرف ہوتا ہے. یہ سائفر ایکچولی گمانے والے یا ڈیلیبریٹلی کسی کو دینے والے وہ آپ خود ہیں. شواہد تو یہ بتا رہے ہیں. تو اس طرح کی مطلب کنسپیریسی تھیوریز جو ہے نا وہ ٹھیک ہے, آپ نے مجھے پتا اپنے فالوورز کو بیچنے کے لیے کچھ نہ کچھ تو لالی پاپ ان کو کھلانی ہے, تو ٹھیک ہے کھلائی جائیں. اچھا جی, اس کے بعد انہوں نے کہا کہ امریکی آفیشل کے ساتھ میٹنگ میں کسی سفیر کو دھمکایا گیا ہو اس کی مثال نہیں ملتی, جس میں کہا گیا ہو کہ اگر وزیر اعظم کو نہ ہٹایا تو اس کے نتائج برآمد ہوں گے. اسد مجید نے ڈونلڈ لو کو بتایا تھا کہ دورہ روس پر تمام اسٹیک ہولڈرز آن بورڈ تھے. اسد مجید نے امریکہ کو ڈیمارش کرنے کا کہا تھا. ہمارے اتحادی پیغام بھیج رہے تھے کہ ان پر اتحاد چھوڑنے کے لیے ISI کا دباؤ ہے. اس دوران امریکی سفارت خانہ بھی پاکستان میں متحرک تھا. ہمارے لوگوں کو امریکی سفارت خانے ملاقاتوں کے لیے بلایا جا رہا تھا. عاطف خان کو امریکی کونسل خانے بلا کر کہا گیا کہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے خلاف عدم اعتماد کا ووٹ دیں. اس دوران جنرل باجوہ سے متعدد ملاقاتیں ہوئیں اور ملاقاتوں میں کہا گیا تھا کہ اگر حکومت گرائی جاتی ہے تو معیشت تباہ ہو جائے گی. کہا گیا کہ شہباز شریف کی حکومت جو پلان کی جا رہی ہے وہ معاشی صورتحال سنبھال نہیں پائے گی. جنرل باجوہ مسلسل جھوٹ بولتا رہا کہ وہ حکومت کو چلنے دینا چاہتے ہیں. پریڈ گراؤنڈ جلسے میں پیپر لہرایا اور صرف خطرے کا ذکر کیا, ملک کا نام نہیں لیا.
اور الفاظ کا بھی محتاط چناؤ کیا گیا. جو پیپر لہرایا گیا وہ اصل نہیں بلکہ سائفر کی پیرافریزڈ کاپی تھی. پلان جنرل باجوہ کو پیغام دینا تھا کہ اگر سازش ہوئی تو تمام پلان ایکسپوز کر دیا جائے گا. ڈونلڈ لو کی جانب سے سائفر جنرل باجوہ کے نام تھا کیونکہ جنرل باجوہ کے پاس ہی ہماری حکومت گرانے کی طاقت تھی. اس کے بعد سندھ ہاؤس میں بولیاں لگیں. ایک M&A کی قیمت 20 کروڑ فکس کی گئی. اٹارنی جنرل نے سائفر پر بات کرنے سے انکار کر دیا کیونکہ ISI نے انہیں اپروچ کیا تھا. حکومت گرائی گئی. میں عوام میں گیا. عوام کا رد عمل تاریخی تھا اور کچھ ماہ بعد ہونے والے ضمنی انتخابات میں PTI 37 میں سے 30 نشستیں جیت گئی. تو وہ جو 6 بندے میں نے آپ کو پہلے گرائے تھے اب اس کے اندر ISI کو بھی آپ بیچ میں ڈال دیں کہ ISI بھی جو ہے وہ اس ساری چیز کے اندر ملوث تھی اکارڈنگ ٹو خان صاحب. اور یہ سائفر جو ہے وہ بیسکلی مطلب یہ وہ والی کہانی وہ آپ نے انڈین فلموں میں دیکھا ہوگا نا کہ اکثر اب نہیں ہوتا ویسے پہلے جو 1970s اور 80s کی فلمیں ہوتی تھی وہ یہ ہوتا تھا ہیرو جو ہے نا ہیروئن کے لیے خط لکھتا تھا. خط جو ہے ہیروئن کے بجائے کسی اور کو چلا جاتا تھا. تو یہ سائفر بھی جو ہے وہ اسد مجید صاحب نے جنرل باجوہ کو بھیجا لیکن عمران خان صاحب اتنے زبردست ہیں اور ہیرو کی طرح وہ آئے اور وہ سائفر کی کاپی جو ان کے ہاتھ آ گئی ہوئے ہو رہا ہے. مطلب یہ سمجھتے ہیں کہ اگلا نا گدھا ہے, اگلا بیوقوف ہے, آپ اس کو جو مرضی فیڈ کریں وہ کھا جائے, وہ جو مرضی آپ اس کو دے دیں وہ کھا جائے. بیرسٹر گوہر علی خان صاحب نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے باہر میڈیا سے گفتگو کی بلکہ وہاں پہ اس سے پہلے پاکستان تحریک انصاف کے چند وکلا جو ہے وہاں پہ کھڑے ہوئے تھے. تو جیسے وہ ابھی میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے تو اسی دوران ان کو وہاں پہ خبر ملی کہ جی فیصلہ اناؤنس ہو گیا. تو نادیہ خٹک صاحبہ جو ہے وہاں پہ کھڑی ہوئی تھی اور انہوں نے پھر رونا شروع کر دیا. وہاں پہ انہوں نے اس مرتبہ وہ اوپر دیکھ کے رو رہی تھی. تو بڑی مطلب میں نادیہ خٹک صاحبہ کا نا میں اس معاملے میں فین ہو گیا. اینج مطلب شعیب اختر کی بال کی سپیڈ اتنی تیز نہیں ہوگی جتنی تیزی سے نادیہ خٹک رونا شروع کرتی, بہت تیزی سے فوراً انہوں نے رونا شروع کر دیا. تو اللہ انہیں حوصلہ دے. میں اپنی بہن کے لیے یہی کہہ سکتا ہوں کہ اللہ انہیں حوصلہ دے اس مشکل وقت میں جو ہے ان کو سہارا ملے کیونکہ ظاہری بات ہے ان کے لیے بڑا کڑا وقت ہے. لیکن ایک اور چیز بڑی انٹرسٹنگ میں نے نوٹ کی وہ یہ ہے کہ جب یہ فیصلہ آیا تو میں ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ پورے ملک میں جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے فالوورز جو ہے سڑکوں پہ آ جائیں گے اور احتجاج کریں گے, پرامن احتجاج کریں گے. کیونکہ یہ کہا گیا تھا پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ کی جانب سے کہ جناب اگر آپ نے احتجاج وہ آپ نے پرامن رہنا ہے, کوئی ایسی ویسی حرکت آپ نے نہیں کرنی. تو وہ میرے خیال میں ان کا یہ جو پیغام تھا وہ بہت ہی سیریسلی لے گئے گا. کسی نے کوئی حرکت نہیں کی. ایک ہوتی ہے نا حرکت تھوڑا جا کر کے دکھاؤ, تھوڑا جا باہر سے نکلو, سڑکیں اس سے نکلو. ایک بندہ باہر نہیں نکلا, ایک بھی احتجاج ریکارڈ نہیں کیا گیا, جو کہ بڑی حیران کن بات تھی. میں ایکسپیکٹ کر رہا تھا, میں یہ نہیں کہہ رہا آپ جا کے بلڈنگس کو آگ لگا دیں جس طرح آپ نے کور کمانڈر ہاؤس کے ساتھ کیا تھا یا باقی بلڈنگس کے ساتھ کیا تھا, میں یہ نہیں کہہ رہا. تو کسی قسم کا کوئی احتجاج جو ہے وہ ریکارڈ نہیں ہوا اب تک, جب تک یہ کم از کم ویڈیو ریکارڈ ہو رہی ہے. اچھا جی, اس کے علاوہ ایک اور خبر جو اس وقت اڑی ہوئی ہے وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں اسلام آباد کے حلقوں میں, اور وہ یہ ہے کہ اب سائفر کا جو فیصلہ آ گیا ہے اس کے بعد اب توشہ خانہ کا فیصلہ بھی جو ہے وہ جلد آ سکتا ہے اور کسی بھی وقت آ سکتا ہے یہ کہا جا رہا ہے. اب ظاہری بات ہے ایون فرینکلی اسپیکنگ ہم بھی یہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے کہ سائفر کا فیصلہ اتنی جلدی آ جائے گا. مجھے خبر تھی کہ 24 سے 48 گھنٹے کے اندر آئے گا لیکن فوراً ہی جو ہے وہ آ گیا. تو اب یہ کہا جا رہا ہے کہ جناب توشہ خانہ کا فیصلہ بھی جو ہے وہ جلد آ سکتا ہے. اور اس میں ثاقب بشیر صاحب جو سینئر کورٹ رپورٹر ہیں انہوں نے یہ ٹویٹ کیا کہ توشہ خانہ نیب کیس سزا کی صورت میں بشرا بی بی بھی گرفتار ہو جائیں گی, کیونکہ یہ معاملہ جو ہے اس میں بشرا بی بی بھی انوالوڈ ہیں. تو صرف ابھی تک تو عمران خان صاحب اور شاہ محمود قریشی کا معاملہ ہے, صرف وہ نہیں بلکہ بشرا بی بی کی گرفتاری بھی جو ہے وہ ہو سکتی ہے. اس کے علاوہ چودھری غلام حسین صاحب ہیں, بڑے اچھے بڑے زبردست اینکر ہیں, بہت سینئر اینکر ہیں. انہوں نے ایک انٹرویو دیا ہے اور حیران کن انکشافات انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کے بارے میں کیا, حیران کن. انہوں نے کہا کہ جی عمران خان کے نام پر جو ان سے پوچھا گیا کہ جی یہ کرپشن وغیرہ جو ہے وہ اس کے بارے میں, تو انہوں نے کہا کہ جو اینکر تھے انہوں نے سوال کیا احمد ولید صاحب, انہوں نے کہا کہ عمران خان کے نام پر بھی کر رہے تھے چوری اور ڈاکہ, تم تو یہاں ایمانداری کے ساتھ حکومت چلانے کے لیے آئے تھے ریاست مدینہ. بڑی بات ہے اگر کوئی بندہ دعویٰ کرتا ہے, لیکن یہ ریاست مدینہ بن رہی تھی. یہاں LDA میں ایک افسر تھا DG, اس کو اوپر جا کر اس کے منہ پر میں نے کہا کہ اس کے بندے بھی بیٹھے ہوئے تھے, میں نے کہا کہ یہ جو ہر مہینے کی 5 تاریخ سے پہلے اتنے کروڑوں نوٹوں کی بوری لے کر جاتے ہو ڈیفینس کے گھر میں, تانوں شرم نہیں آتی؟ تو انہوں نے کہا یعنی میں کیا آپ کو بتاؤں, میں اتنا دکھی آدمی ہوں نا, آپ کو اندازہ نہیں ہے. ان سے سوال ہوا کہ عمران خان کیوں نہیں ایکشن لیتا تھا, تو انہوں نے کہا, چودھری غلام حسین صاحب نے ہنستے ہوئے انہوں نے کہا اصل میں عمران خان سیاست میں کبھی رہے ہی نہیں ہیں. ان کو اگر ایک دفعہ بات بیٹھ گئی ہے نا کہ احمد ولید بہت اچھا آدمی ہے, اب لوگ بتاتے رہے, بس انہوں نے آنکھوں پر پٹی باندھ لی ہے. اس کی بیوی لے بیٹھی, یہ بشرا جو ہے
یہ ان کی جڑوں میں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ میں ان کی وجہ سے وزیر اعظم بناؤں. یعنی عمران خان صاحب یہ چودھری غلام حسین کہہ رہے ہیں. میں آپ کو بتاؤں کہ یہ چودھری غلام حسین صاحب کی گواہی جو ہے نا کوئی چھوٹی گواہی نہیں ہے. چودھری غلام حسین صاحب ان صحافیوں میں شامل ہیں جو عمران خان صاحب کے پاس ان کا ایکسس جو ہے نا وہ کسی بھی وقت ہوتا تھا, وہ کبھی بھی عمران خان صاحب کو اپروچ کر سکتے تھے. یہ سارے انکشافات کر رہے ہیں. انہوں نے کہا اصل بات میں آپ کو بتاؤں تو آپ حیران ہو جائیں گے. میں نے کہا کہ جب وہ ڈائری پکڑ کر جا رہے تھے رات کو تو پیچھے جو بندے ہوتے ہیں, اب نام کسی کا نہیں لینا, ایک بڑا افسر وہ کہتا ہے آپ کا خیال ہے کہ وہ اس وقت جا رہے تھے, وہ سمجھتے تھے کہ میں جا نہیں رہا. جب سارا میلہ بھی اجڑ گیا ہے, آپ کے پاس نہ نمبر رہے ہیں نہ آپ کے پلے کچھ ہے, اور آپ کا تو اسپیکر ہی آ کر پاؤں پکڑ گیا کہ وہ باہر گاڑی کھڑی ہے نا, انہوں نے گاڑی کھڑی ہے انہوں نے تو مجھے لے کر جانے کے لیے. تو جب ان کے پلے ہی نہیں تھا تو واٹ ہی واز بینکنگ آن واٹ, تو وہ عمران خان سمجھ رہے تھے کہ میں ہٹ ہی نہیں رہا. اب کون ہے جو یہ الو کے پٹھوں والی بات خان صاحب کو بتا رہا تھا؟ ان سے سوال ہوا کہ کون؟ تو چودھری صاحب نے کہا وہی میں نے آپ کو بتایا نا کہ ایک گروہ بن گیا تھا, میں نے تو منہ پر کہا ہے, اب کیا فائدہ باتیں کہنے کا. یعنی وہ ایک پراپرٹی ٹائکون, وائف, بزدار, اور جو انہوں نے لٹ مچائی ہے وہ خدا کی پناہ. تو چودھری غلام حسین صاحب یہ بتا رہے ہیں کہ پراپرٹی ٹائکون, اب پراپرٹی ٹائکون اب مجھے تو آپ کو بتانے کی بھی ضرورت نہیں ہے کہ کس کی بات ہو رہی ہے. وائف, یہ بشرا بی بی کے اوپر جو ہے لٹ مچانے کا الزام لگا رہے ہیں, یہ ذہن میں رکھیے گا, ٹھیک ہے. اور بزدار, چلے بزدار صاحب کو تو رستے جدا ہو گئے نا, وہ تو اور بات ہے, لیکن ان کے اوپر بھی الزام لگا دیا کہ جناب وائف بھی یہ کام کر رہی تھی. ٹھیک ہے, یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. میری تو مطلب آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ آج یہ دن بھی ہمیں دیکھنا پڑ رہا ہے کہ چودھری غلام حسین صاحب بشرا بی بی کے بارے میں سب کچھ فرما رہے ہیں. خیر آگے چلتے ہیں. اس کے علاوہ جناب خبر یہ ہے کہ کراچی میں انتخابی ریلی نکالنے پر تحریک انصاف نے خرم شیر زمان صاحب کو شو کاز نوٹس جاری کر دیا. اے آر وائی نیوز نے یہ خبر دی ہے. شو کاز نوٹس میں کہا گیا ہے کہ 28 جنوری کو آپ نے امیدواروں کو اپنے حلقے NA 241 3 تلوار کے مقام پر ریلی کے لیے اکٹھا کیا. کور کمیٹی کے احکامات کے برعکس آپ نے امیدواروں کو اپنے حلقے 3 تلوار کے مقام پر بلایا. آپ نے اپنے حلقے میں ریلی کی قیادت بھی نہیں کی. کور کمیٹی کے احکامات کے مطابق اپنے اپنے حلقوں میں ریلیاں نکالنا تھی. آپ نے عمران خان کے نام کا غلط استعمال کر کے ریلی نکالنے کے احکامات دیے. کراچی کی انتخابی مہم کو سبوتاژ کرنے پر کیوں نہ آپ کے خلاف کارروائی کی جائے. اور مرا کے ایک بندہ ملیا خرم شیر زمان کراچی سے جو رہ گیا ہے, باقی سارے تو چھڑ چھڑا گئے نا سارے, تو ایک بندہ رہ گیا ہے, اس کو بھی شو کاز نوٹس جاری ہو گیا. اللہ خیر کرے. اب اس کے علاوہ جناب مسلم لیگ نون نے ہارون آباد بھاول نگر میں جلسہ منعقد کیا. یہاں پہ بھاول نگر میں اس ضلع کے اندر جو ہے 4 قومی اسمبلی کی نشستیں ہیں. نواز شریف نے بھاول نگر کے آخری حلقے NA 163 ہارون آباد میں جلسہ کیا. یہاں پہ مسلم لیگ نون کے سابق MN نور الحسن تنویر نے یہ جلسہ منعقد کیا تھا. اور ہارون آباد کے گورنمنٹ ہائی اسکول کے جناح اسٹیڈیم میں منعقدہ جلسے میں 5000 سے زائد کرسیاں لگائی گئی تھیں. 10 سے 15,000 افراد نے اس میں شرکت کی. خواتین کی تعداد بھی قابل ذکر تھی. جلسے میں مریم نواز نے ہمیشہ کی طرح نواز شریف کے بعد جو ہے وہ تقریر کی. جلسے کو کافی حد تک کامیاب کہا جا سکتا ہے. جزوی طور پر سرکاری مشینری کا استعمال بھی دیکھنے میں آیا تھا. اور روایتی طور پر کہا جا رہا ہے اس حلقے میں 3 وے کمپٹیشن چل رہا ہے. پیپلز پارٹی سے پہلے شوکت بسرا یہاں پہ الیکشن لڑا کرتے تھے, لیکن اس کے بعد وہ تحریک انصاف میں چلے گئے. اور گزشتہ الیکشن انہوں نے آزاد حیثیت میں لڑا تھا اور 52,000 کے قریب ووٹ حاصل کیے تھے. جبکہ مسلم لیگ ضیاء کے اعجاز الحق وائٹل گروپ کی حمایت سے جو ہے یہاں پہ الیکشن لڑ رہے ہیں. اور اس مرتبہ ٹکٹس بھی جو ہے وہ وائٹل گروپ کو یہاں پہ دیے گئے ہیں اور ان کے امیدواروں کو تگڑا امیدوار کنسیڈر کیا جا رہا ہے. تو موجودہ صورتحال میں جو ہے وہ شوکت بسرا صاحب جو ہے وہ تحریک انصاف کے امیدوار ہیں. اس کے علاوہ اعجاز الحق بھی یہاں سے الیکشن لڑ رہے ہیں. نون لیگ کے رہنما بھی یہاں پہ کھڑے ہوئے ہیں. تو یہ 3 وے کمپٹیشن ہو چکا ہے. اچھا ذہن میں رکھیے گا کہ اعجاز الحق بھی جو ہے وہ پہلے PTI کے ساتھ منسلک ہو گئے تھے, بعد میں انہوں نے بھی اپنی راہیں جو ہے وہ جدا کر لیں. تو دونوں جو ہیں شوکت بسرا اور اعجاز الحق, ان کا آپس میں ویسے بھی پارٹی کے اندر جو ہے کافی لڑائی جھگڑا رہتا تھا, ایک دوسرے سے بالکل اپوزٹ ڈائریکشنز میں چلتے تھے. اب اعجاز الحق چونکہ الگ ہو گئے تو شوکت بسرا صاحب کا رستہ جو ہے وہ کلیئر ہو گیا ہے. اس کے علاوہ شہباز شریف صاحب نے گلشن راوی لاہور میں جلسہ منعقد کیا. لاہور کے حلقہ NA 129 اور PP 172 کی حدود میں گلشن راوی فٹ بال گراؤنڈ میں جلسہ منعقد کیا گیا. یہاں پہ نون لیگ کے امیدوار حافظ نعمان اور رانا مشہود ہیں. اور جلسے میں 2000 کے قریب لوگوں نے شرکت کی, جبکہ 2500 کرسیاں لگائی گئی تھیں. اور کہا جا رہا ہے کہ بڑا ہی مایوس کن جلسہ جو ہے وہ یہاں پہ ہوا ہے. اور یہاں پہ جو مقابلہ ان کا ہو رہا ہے وہ میاں اظہر, حماد اظہر کے جو والد ہیں, وہ یہاں پہ پاکستان تحریک انصاف کے کینڈیڈیٹ ہیں. تو بڑا ہی فلاپ قسم کا جلسہ بتایا جا رہا ہے شہباز شریف صاحب کی جانب سے منعقد کیا گیا ہے. اور
یہاں پہ صوبائی سیٹ کے اوپر جو ہے میاں اسلم اقبال یہاں پہ الیکشن لڑ رہے ہیں. اس کے علاوہ ایک اور خبر آئی ہے، وہ آئی ہے سبی سے، جہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ سبی میں تحریک انصاف کی ریلی نکالی جا رہی تھی. قومی اسمبلی کے امیدوار صدام ترین، ان کی ریلی کے اندر جو ہے ایک دھماکہ ہوا ہے، اور دھماکے میں ہلاکتیں بھی ہوئی ہیں، اور پاکستان تحریک انصاف کے سپورٹرز اس کے اندر زخمی بھی ہوئے ہیں. اب تک کی اطلاعات، جب یہ ویڈیو ریکارڈ ہو رہی ہے تو 3 افراد کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ وہ جاں بحق ہوئے ہیں، اور 7 افراد جو ہیں وہ زخمی ہوئے ہیں. یہ بڑی ہی پریشان کن خبر ہے کہ ایک پولیٹیکل ریلی کو جو ہے اس طرح نشانہ بنایا گیا ہے. اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.